اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میری روح میرے جسم کو اچھا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میرے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال، میرے بچوں کو ماہ و مہر ستارہ کر دے۔ ضائع ہونے سے بچا لے اے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ السلام علیکم۔ پروگرام کوسچن مارک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مان منصب، اور جب سے ناظرین یہ دنیا بنی ہے، سوالات کو تلاشتے ڈھونڈتے انسان نہ جانے کہاں کہاں پہنچا، کبھی چاند پر، اور ابھی تک ڈھونڈ رہا ہے ان سوالات کے جوابات جو شاید اسے کہیں نہ کہیں مل جائیں۔ ہم لوگ سوالات کی اس دنیا میں یا تو گمراہ ہو جاتے ہیں یا پھر جوابات کو پا کر حقیقت کو پا لیتے ہیں، لیکن ابھی بھی صحیح جواب کس کے پاس ہے ہم نہیں جانتے۔ اس پروگرام میں آپ سوالات جو پوچھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ ڈسکس ہو سکے، کیونکہ مطمئن جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے کسی بھی بات کا، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سوالات کے مطمئن جوابات دے سکیں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میرے بہت پیارے دوست ہیں احسن سید، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری اسکرین پہ آپ کو ای میل اور نمبر دکھائی دے رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس نمبر پر ہمیں بھیج سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ میں احسن سید کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مان؟ بڑے خوبصورت نظم پڑھی ہے آپ نے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی وہ کیا کہتے ہیں حسن سماعت ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ احسن سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریڈیو کی بہت بڑی آواز ہیں، جو لوگ ریڈیو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احسن سید کون ہے۔ احسن بھائی، سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، جو کہ میں سبھی کو سنانا چاہتا ہوں کہ اب کچھ ایسا کر کہ تیری صورت دکھائی دے۔ احسن بھائی آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اب کچھ ایسا کر کہ تیری صورت دکھائی دے، تھک گیا ہوں میں تیری آواز دیکھتے۔ واہ واہ، کیا لوگ تھک گئے تھے آپ کی آواز دیکھتے، تو اب جو ہے ان کی آپ کی صورت سنائی دینی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ احسن بھائی، اس پروگرام میں ہم بات کریں گے مختلف ایشوز پہ۔ سب سے پہلا سوال جو ہمیں موصول بھی ہوا اور کافی لوگوں نے پوچھا بھی، اور آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے گرد گھوم رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ مصروف اتنے ہوتے ہیں، لیکن ہم مصروفیت میں بھی موبائل ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس دور میں، آج کے اس دور میں کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری زندگی میں یہ کیا اثرات پیدا کر رہا ہے، اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں بدلتی ہیں، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، اور جب ہم انفارمیشن کے کموڈیٹیز کی بات کریں تو انہوں نے مختلف ادوار میں بہت ترقی کی ہے۔ سوشل میڈیا جو اس وقت کی سب سے لیٹسٹ آپ کہہ لیجیے جو میڈیول ہے، یہ ایک ایسا میڈیول ہے جو کہ ہر ایک کی ایکسیس میں آ چکا ہوا ہے، اور لوگوں کے پاس فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ان کی ایکسیس میں چلی گئی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو اوور آل دیکھیں، اگر آپ پاکستان سے ہٹ کے اس کو دیکھیں، تو سوشل میڈیا باقاعدہ طور پہ اب ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس میں لوگوں کو انفارمیشنز مل رہی ہیں، لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے۔ سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس نے شاید تھوڑی فرسٹریشن ڈیولپ کر دی ہے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکا ہوا ہے، لیکن ایک حوالے سے دیکھا جائے تو اگر پاکستان میں اس کی بات کریں، پاکستان میں لوگوں کو پولیٹیسائز کرنے میں، لوگوں کو ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کرنے میں ایک جو فریڈم ملا کہ جو کہ وہ پہلے نہیں کر پاتے تھے، اس حوالے سے تو بہت اچھا کام ہوا ہے، لیکن اس کا چیک اینڈ بیلنس اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب خبر جو ہے وہ خبر سچی یا جھوٹی کا تعین کرنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو ہر جگہ پر بلیک شیپس ہوتی ہیں، جب وہ اپنا اس قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو وہاں پر وہ اپنا کام کرتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، اور اس وقت کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک ایوولوشن کے دور سے گزر رہا ہے، کہ جہاں سے شاید اب لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوں،
اس کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑیں اور ان ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں جس کی اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ضرورت ہے. ہمیں جیسا کہ آپ بہت سارے چینلز ہیں، کمیونٹی چینلز جو ہیں، آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کی وجہ بنتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اب آئندہ آنے والے ٹائم میں بہت جلدی بہتری کی طرف آئے گا، لیکن ابھی تک یہ لوگوں کے اندر شاید تکلیف کی وجہ بن رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرنلزم کا حصہ ہے سوشل میڈیا؟ جرنلزم کا حصہ ابھی تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ جرنلزم کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جرنلائز کر رہے ہیں کسی بات کو تو اس کے پیچھے ایک تھیوری ہوتی ہے، آپ کی ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اس میں انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، اس کے اندر جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اس کو اس حساب سے لے کے چل رہا ہے. تو جرنلزم تو بہت ہی رسپانسبلٹی کا کام ہوتا ہے، لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ابھی یہ جو جیسے ہم نے ابھی جن نقطوں کے اوپر بات کی تو اس میں وہ ٹائم آئے گا کہ جرنلزم کی طرف کنورٹ ہوگا، لیکن ابھی وقت چاہیے اس کے لیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، بڑوں کے لیے تو ٹھیک ہے سوشل میڈیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج کل کے جو بچے ہیں، ہمارے اسکول گوئنگ بچے بھی جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان پہ یہ اثر ڈالے گا، یا وہ زیادہ بہتر ہو جائیں گے یا وہ کمتر ہو جائیں گے؟ کیا مطلب آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں خطرناک حد تک نقصان دہ ہے، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ کہ پالیسی ڈیفائن ہونا بہت ضروری ہے. اگر دیکھیں ہم بہت ساری چیزوں میں یورپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فالو کرنے کی، تو وہاں پر ایک سرٹن ایج ہے جس کے بعد بچوں کے لیے موبائل استعمال کرنا جو ہے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے اللیگل ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں ان کے ہاتھ میں، بلکہ اب تو ان کے لیے گیمز اور یہ تمام چیزیں ان کے لیے موبائل کا میڈیول استعمال نہیں ہوتا باہر کی دنیا میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پلے اسٹیشنز ہیں جو بچوں کے لیے ان کو دیے جاتے ہیں اس ماڈل کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ جب بچوں کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے تو پھر وہ سوشل میڈیا بھی ہے، وہ تمام کمیونٹیز جہاں پر وہ جا کر کے ایک نئی ونڈوز اوپن کرتے ہیں جو کہ ان کی ایج کے حوالے سے ان کے ذہنی دباؤ کی وجہ بنتی ہے اور وہ شاید نیگیٹیوٹی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. جی تو ناظرین، اجازت لینے کا وقت آن پہنچا ہے. بیزون ٹی وی سے آپ پروگرام دیکھ رہے تھے کویسچن مارک. میں مان منصب، احسن سید ہمارے ساتھ تھے. امید ہے آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. کچھ بھی کہنا ہو، فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہماری اسکرین پہ آپ کو نمبر بالکل دکھائی دے رہے ہوں گے، آپ ان پہ ای میل کیجئے. کمنٹس میں ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے ضروری بات آپ نے بھولنی نہیں ہے وہ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجئے، پھر ملیں گے. خدا حافظ.